نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قرآن مقدس نے جس مسئلہ کی حقیقت بیان فرمائی ہے اس قرآن مقدس کی بیان کی ہوئی حقیقت کو کوئی دنیا کی طاقت تبدیل نہیں کر سکتی یا اس پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا. سب سے بڑی جہالت اور سب سے بڑی ضلالت و گمراہی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اللہ کے لا ریب قرآن مقدس کو چھوڑ کر انسان روایات اور قصے کہانیوں کی طرف دوڑ پڑتا ہے. اس وقت اس انسان کو صراط مستقیم اور راہ ہدایت کہیں سے بھی نصیب نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ نے صراط مستقیم کا خزانہ بھی قرآن کو بنایا، ہدایت کا معیار بھی اللہ نے قرآن کو بنایا، صداقت اور سچ کا خزانہ بھی بنایا ہے، تو بھی اللہ نے اپنے لا ریب قرآن مقدس کو بنایا ہے. اس لیے قرآن مقدس نے جس مسئلہ کی حقیقت بیان فرمائی ہے بس اسی مسئلہ پر بے مثال بے عیب ایمان رکھنا فرض ہے. پھر ہمیں روایات کہانیاں قصوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، وگرنہ قرآن والی حقیقت ہمیں سمجھ نہیں آئے گی جب ہم قرآن چھوڑ کے روایات کی طرف دوڑ پڑیں گے. 3 باتیں میں نے سمجھانی ہیں اس مختصر وقت میں. اللہ مجھے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. میں نے پہلی بات یہ کی ہے کہ قرآن نے جس مسئلہ کی حقیقت بیان فرمائی
اسی حقیقت کو ہی ماننا، اس پہ ایمان رکھنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ پھر ہم قرآن مقدس مسئلہ کی حقیقت بیان فرما دے تو ہمیں روایات کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن اور حدیث جو بات اللہ کی ہوتی ہے وہی بات اللہ کے رسول اللہ کی ہوتی ہے۔ قرآن ہمیں حکم دے کہ تم جاؤ حدیث رسول اللہ کی طرف، پھر ہم جائیں گے۔ قرآن اگر اجازت نہ دے تو ہمیں حدیث کی طرف بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، اور حدیث بھی وہ قرآن کی تشریح بنے گی یا قرآن کی تشریح کرے گی جو حدیث رسول اللہ ہوگی۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتی ہے؟ حدیث وہ ہوتی ہے جو قرآن پاک کے پیچھے پیچھے چلے یا قرآن پاک کے مطابق و موافق ہو، وہ کیا ہوتی ہے؟ حدیث ہوتی ہے۔ جو اللہ کے لا ریب قرآن سے ٹکرا جائے، قرآن مقدس کے خلاف آ جائے، وہ یاد رکھ لینا جتنا بڑا روایت کرنے والا صوفی ہو، عبادت گزار ہو، بہت بڑا محدث ہو، فقیہ ہو، اس نے روایت قرآن کے خلاف نقل کر دی ہے تو اس کو حدیث نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ اللہ اور اس رسول کے آپس میں کبھی اختلاف پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان اتفاق ہوتا ہے، کبھی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان اختلاف نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت قرآن میں کچھ بیان فرمائے، نبی قرآن کے خلاف کہے، ایسے ہو سکتا ہے؟ قرآن اللہ مسئلہ کھول کے بیان فرما دیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف حدیث بیان کر دیں تو وہ نبی کیسے رہے گا جو اللہ کے قرآن کے خلاف حدیث بیان کر دے؟ اس لیے بات کو سمجھو ذرا، حدیث وہ معتبر ہوگی جو قرآن کے پیچھے چلے گی یا قرآن مقدس کے موافق ہوگی۔ تین باتیں سمجھو، ایک ہے شب معراج، دوسری ہے شب برات، اور تیسری ہے شب قدر جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تین باتیں میں نے مختصر ٹائم میں سمجھانی ہیں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ شب معراج۔ ایک بات یاد کرنا، یہ جو شب کا لفظ ہے نا، یہ عربی نہیں ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ عربی میں رات کو لیل کہتے ہیں، لیل۔ عربی میں رات کو کیا کہتے ہیں؟ لیل۔ اور فارسی میں رات کو شب کہتے ہیں، شب۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ عربی میں رات کو لیل کہتے ہیں اور فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ شب۔ شب معراج وہ رات جس رات میں اللہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کروایا۔ شب برات وہ رات جس میں براءت کا اعلان کیا جاتا ہے، آزادی کا، بیزاری کا اعلان کیا جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شب براءت۔ شب قدر جس کو قرآن نے لیلۃ القدر کہا ہے اور جس کو قرآن نے لیلہ مبارکہ فرمایا ہے۔ شب قدر وہ جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں رات آتی ہے، ایک رات آخری عشرے میں، آخری 10 دنوں میں، اس کو قرآن نے کہا ہے کہ وہ ایسی رات ہے جس میں برکت ہی برکت اللہ نازل فرما دیتے ہیں۔ اس کو قرآن نے کیا ہے؟ لیلہ مبارکہ۔
ایسی رات جس میں برکت کے اللہ خزانے اڈھیل دیتے ہیں مومنوں پر، موحدوں پر، تو شب قدر کو اللہ نے لیلہ مبارکہ فرمایا ہے۔ پہلی چیز سمجھیے، شب معراج۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے ایک بات ضرور سمجھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی معراج بھی کروایا ہے اور جسمانی معراج بھی، بولو سارے شاباش، کروایا ہے۔ نیند میں بھی معراج ہوا ہے اور بیداری میں بھی ہمارے نبی کو معراج 7 آسمانوں سے بھی اوپر اللہ نے سیر فرمائی ہے۔ یہ جو معراج جسمانی اور روحانی ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ یہ کس کا مسئلہ ہے؟ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اس لیے اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ اللہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روحانی بھی معراج کروایا ہے، جسمانی بھی معراج حق ہے، اور جسمانی بھی حق ہے، روحانی بھی برحق ہے۔ اب جو اس کا منکر ہے، کوئی کہے بھئی ہمارا عقل نہیں مانتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ زمین چھوڑ کے، دنیا چھوڑ کے جی کیسے گئے آسمانوں پر، کیسے جنت کی سیر کی، کیسے جہنم کا نظارہ ہوا، او جی ہمارا عقل نہیں مانتا۔ اتنی تھوڑی سی دیر میں اللہ نے اتنی کائنات کا معراج کروایا۔ تو جو اسلام شریعت دین میں عقل کا کوئی عمل دخل نہیں، کسی کی عقل مانے یا نہ مانے، دین اسلام شریعت اس چیز کا پابند نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی کی عقل نہیں مانتی تو نہ مانے۔ تو جو بندہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج جسمانی یا روحانی کا منکر ہو، وہ بندہ دائرہ اسلام سے کیا ہے؟ بولو خارج ہے، مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ 15ویں سپارے کی پہلی آیت ہے، 15 سپارہ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ نے یہ معراج بیان فرمایا ہے ہمارے نبی کا۔ تو جو انکار کرتا ہے اس نے قرآن کا انکار کیا، تو جو قرآن کا انکار کرے وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ چونکہ پوری امت کا اجماعی مسئلہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی اور روحانی معراج، اور یہ اہل علم علماء جانتے ہیں۔ شرح عقائد عقیدے کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پوری امت کا اجماع ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اور روحانی دونوں معراج ہوا ہے۔ تو معلوم ہوا اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، لہذا معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ میرے نبی کا امتی بن سکتا نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب آگے سمجھیں۔ یہ تو اتفاق ہے کہ معراج ہمارے نبی کو ہوا ہے، اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، اللہ نے میں امام الانبیاء پیغمبر کو آسمانوں کی سیر کروائی ہے، میں آخری پیغمبر کا معراج ہے اوپر کی طرف ترقی کر کے چڑھ کے جانا، سوار ہو کے جانا۔ مومن موحد کا معراج اگر اللہ نے دنیا میں بنایا ہے تو وہ نماز کو بنایا ہے۔ موحد مومن بندہ نماز پڑھے، نماز کو عبادت سمجھ کے پڑھے، رواج سمجھ کے نہ پڑھے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ نماز کو نماز اور عبادت حقیقت سمجھ کے پڑھے، رواج اور رسم سمجھ کے نماز نہ پڑھے بندہ کہ چلو باقی جیسے پڑھ رہے ہیں میں بھی پڑھ لوں، لوگ پڑھتے ہیں میں بھی پڑھ لوں نماز۔ نہیں، نماز کو عبادت سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ عبادت
بندہ سمجھ کے نماز پڑھے تو نماز میں ہی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ اللہ نے بنایا ہے، تو یہ نماز بنائی ہے۔ اگر بندہ حقیقت سمجھ کے نماز کو پڑھے تو سمجھے حقیقت میں تو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ نماز ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، نبی کا معراج اوپر جانا ہے، مومن کا معراج زمین پہ ہاتھ باندھ کے رکوع کرنا، اللہ کی تعریف کرنی، سجدہ کرنا، سجدے میں رب کی تعریفیں کرنے اور اللہ کی رحمت کے قریب ہو جانا، یہ مومن کا معراج ہے۔ تو نبی کا معراج اوپر چڑھنا، مومن کا معراج نماز اللہ نے بنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کروایا۔ اب یہ جو معراج کی رات ہے، یہ کون سی رات ہے؟ کس تاریخ کو معراج ہوا ہے؟ کون سی تاریخ متعین ہے اسلام میں؟ اس بارے میں قرآن و حدیث میں کسی جگہ پر کہیں نہیں لکھا ہوا۔ میری بات ذرا نوٹ کرنا، توجہ سے سننا۔ معراج تو ہوا ہے ہمارے نبی کو، لیکن آگے متعین نہیں ہے کہ کون سی رات ہمارے نبی کو کیا ہوا ہے؟ معراج ہوا ہے۔ کسی آپ عالم مستند جو پڑھا لکھا عالم ہوگا اس سے جا کے پوچھنا، اس کی کوئی رات متعین نہیں ہے۔ صاحب مشکات نے، علامہ خطیب تبریزی نے رحمہ اللہ نے 6 قول لکھے ہیں کہ 2 شعبان کو ہوا ہے، 3 کو، 4 کو، 5، 6 ایسے قول لکھے ہیں، مگر متعین بات صاحب مشکات نے بھی نہیں لکھی۔ باقی کسی محدث نے، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہے، امام ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داود، بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ کرام، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک، امام زفر، امام محمد، امام قاضی یعقوب، ایسے گنتے جاؤ بڑے بڑے فقیہ محدثین، ان کسی سے بھی یہ منقول نہیں ہے کہ معراج کی رات کون سی ہے شریعت کے اندر، کسی نے آج تک متعین۔ تو جب متعین ہی نہیں ہے پھر اس کو منانا، پھر شب معراج کے دن کا روزہ رکھنا اور نوافل پہ نوافل، نوافل پہ نوافل، پہلے کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا اور شب معراج والی رات وضو کر کے مسجد کے اندر 1 گھنٹہ نوافل پڑھے، بس سارے سال کا حق ادا ہو گیا۔ یہ بدعات اور رسومات ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق۔ شب معراج کا روزہ اسلام میں ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے رکھنا۔ بات سمجھ آ رہی؟ شب معراج کے دن کا روزہ، رات کو تو کوئی روزہ نہیں رکھتا نا، دن کا روزہ جو رکھا جاتا ہے نا، اس کا شریعت میں کوئی پروف، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو پھر اس کا رکھنا ثواب کیسے بنے گا؟ شب معراج منانا اسلام میں جائز، جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی رات معراج ہوا ہے تو ہم کیسے منائیں گے؟ 27 رجب کو اکثر لوگ جو ہے نا وہ شب معراج بنایا رکھے ہیں کہ 27 رجب کی جو تاریخ ہے نا، اس کی جو رات آتی ہے یہ شب معراج ہوا ہے۔ حالانکہ کسی امام اور کسی محدث نے، کسی مفسر نے نہیں لکھا کہ 27 رجب کی جو رات ہے وہ شب معراج کی رات ہے۔ اس لیے میں یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ شب معراج کی تعیین نہیں ہے، یہ رات متعین نہیں، کون سی رات تھی کسی نے آج تک نہیں بتایا، اور نہ ہی کوئی ترجیح قول کسی امام یا مفسر محدث نے لکھا ہے۔ جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھر اپنی طرف سے گھڑ کے اس کو منانا جائز ہے۔ عبادت بندہ وہ کرے جس عبادت پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دستخط موجود ہو۔ کیا ہمارے نبی نے شب معراج کے دن کا روزہ رکھا ہے؟
کوئی دنیا کا عالم تو ہمیں دکھا دے، کوئی ایک صحیح حدیث ہمیں دکھا دے۔ حدیث کی 6 معتبر کتابیں، ان میں سے کوئی ایک صحیح حدیث تو ہمیں دکھائے نا کہ پیارے نبی نے شب معراج کے دن کا روزہ رکھا ہو، چلو ہم بھی رکھنے لگ جائیں، ہم بھی محروم نہ ہو نا۔ اگر نبی نے وہ عبادت نہیں کی ہے تو میرے اور آپ کے لیے وہ عبادت نہیں بن سکتی، کیونکہ بھائیو عبادت وہ ہوتی ہے، عمل اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہے جس عبادت اور عمل پر میرے نبی کی سنت کے دستخط موجود۔ جس کام کو میرے نبی نے نہیں فرمایا تیرے میرے لیے کرنا کیسے جائز ہوگا؟ دین اللہ نے ہمارے اوپر مکمل نہیں فرمایا، دین رب نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مکمل فرمایا ہے۔ اس لیے میں اگر مولوی ہو کہ وہ اپنی طرف سے عبادتیں شروع کر دوں، اپنی طرف سے عمل شروع کر دوں، اگرچہ نیکی کا کام کیوں نہ ہو، وہ بدعت بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ میں جتنا بہت بڑا عالم، علامہ، فلاں فلاں، مفتی، شیخ الحدیث بن جاؤں، اگر میری عبادت اور عمل پیارے پیغمبر کی سنت کے موافق نہیں ہے تو دن قیامت کے جہنم کا عذاب تو مل سکتا ہے، ثواب کبھی نہیں مل سکتا۔ اس لیے جس عبادت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، میں اور آپ بھی اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عبادت وہ ہے جو تھوڑی ہو مگر اس پہ دوام ہو، ہمیشہ کی جائے۔ یہ کیا ہوا؟ سارا سال مسجد میں داخل نہیں ہوئے اور شب معراج کی رات وضو کر کے مسجد میں 1 گھنٹہ نوافل پڑھ کے سارے سال کا حق ادا ہو گیا ہے جی؟ تو یہ اسلام تو نہیں ہے نا، میرے نبی کا اخلاق اور میرے نبی کا یہ دین تو نہیں ہے۔ عبادت تھوڑی کرو مگر اس پہ کیا ہو؟ دوام ہو، ہمیشہ کرو۔ تمہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم 4 گھنٹے نوافل پڑھو، اللہ نے نہیں فرمایا۔ رب نے فرمایا تو فرض نماز کی پابندی کر، بس۔ فرض نماز کتنا وقت لگتا ہے؟ تھوڑا سا وقت لگتا ہے، وہ پڑھ کے چلا جا، لیکن پابندی سے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اللہ نے قرآن میں فرمایا نا اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ حفاظت کا مطلب مفسرین نے لکھا حافظو بمعنی دوام ہے، یعنی اپنی نمازوں کو ہمیشہ سے پڑھنا، یہی حفاظت ہوتی۔ کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، یہ اسلام نہیں ہے۔ اس لیے عبادت اور عمل وہ قبول ہے جس پر میرے پیارے پیغمبر کی سنت کے دستخط ہوں۔ بات لمبی ہو گئی، سمجھ آ رہی ہے بات؟ شب معراج کی حقیقت کو سمجھ آئی ہے آپ کو؟ نہیں آئی؟ یہ یاد رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ آگے چلیے، اللہ کا قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ یہ 15واں سپارہ ہے، 15ویں سپارے کی پہلی آیت ہے۔ سورت کا نام سورت بنی اسرائیل ہے۔ قرآن کھول کے جا کے ترجمہ دیکھ لینا کہ بات قرآن کی سچی ہے کہ نہیں ہے۔ ویسے قرآن کی حقیقت تو سچائی ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو بھی قرآن کا علم نصیب فرمائے۔ میرا کام ہے قرآن کھول کے بیان کر دینا، میرا کام ہے قرآن کا حوالہ دے کے بتلا دینا۔ آگے میرا دوست تیرا کام ہے قرآن کھول کے دیکھنا
کہ مولوی صاحب نے جو حوالہ دیا ہے واقعی قرآن میں ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے میرا دوست یہ 15واں سپارہ ہے سورت بنی اسرائیل ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ نے ہمارے پیارے پیغمبر، شان والے پیغمبر، مقام والے پیغمبر، تقدس والے پیغمبر، عظمت والے پیغمبر، مقام رفعت والے پیغمبر، صاحب معراج پیغمبر، صاحب میقات پیغمبر، صاحب امامت پیغمبر، صاحب امامت پیغمبر، صاحب منقبت پیغمبر، صاحب مدریجت پیغمبر، صاحب اعلان پیغمبر، صاحب اتقان پیغمبر، صاحب بیان پیغمبر، صاحب لسان پیغمبر، صاحب قرآن پیغمبر، صاحب نبوت پیغمبر، صاحب نبوت پیغمبر، صاحب ابوت پیغمبر، صاحب اعلان پیغمبر، صاحب رسالت پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے حضرت محمد پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج کو بیان فرمایا ہے تو اسی آیت میں بیان فرمایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی معراج کہاں سے ثابت ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ معراج کہاں ہے جی؟ اسلام میں نہیں ہے۔ وہ معراج کے ہی منکر ہو جاتے ہیں۔ خیال کرنا ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا، یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں۔ ان کو ہماری علمی اصطلاح اور علمی زبان میں زندیق اور مرتد کہا جاتا ہے۔ آپ کا پتہ نہیں ہے آپ کی زبان میں ان کو کیا کہتے ہیں، میں اپنی علمی زبان میں بات کر رہا ہوں۔ یہ معراج کے منکر وہ لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے منکر ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب وقت نہیں ہے وگرنہ میں آپ کو بتلاتا کہ یہ لوگ اسلام کی کتنی چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ کبھی وقت ملا تو میں انشاءاللہ بیان کروں گا، آپ کا دماغ ہل جائے گا، دل آپ کا ہل جائے گا کہ یہ لوگ کتنا اسلام کا انکار کرتے ہیں یہ لوگ۔ اور سب سے بڑی بات، یہ جو مرتدین اور زندیقین کا ٹولہ ہے، یہ جو ہمارا اسلام کا سب سے بڑا شعار اور علامت ہے بیت اللہ خانہ کعبہ، یہ اللہ کا گھر ہے کہ نہیں؟ پوری امت کا اجماع ہے نا اس بات پر۔ یہ لوگ اس کے انکار کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ایسے بس کسی نے ایک کمرہ بنا کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا گھر شر نہیں ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ لوگ بیت اللہ اور خانہ کعبہ کا بھی، ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا۔ کہیں آپ کا بھی ایمان اور اسلام ایسے لوگوں سے بیٹھنے سے یا گفتگو کرنے سے آپ کا ایمان و اسلام نہ چلا جائے، بچ کے رہنا۔ معراج کا ثبوت کہاں سے ہے؟ آپ کے سامنے میں نے قرآن پڑھا ہے نا، قرآن کی آیت پڑھی ہے، اس لیے یہ آیت یاد رکھنا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ اللہ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی۔ اللہ نے پہلے اپنی توحید بیان فرمائی، کیونکہ توحید انسانوں کے لیے مقصودی چیز ہے۔ توحید نہ ہو تو رسالت کی سمجھ نہیں آتی، توحید نہ ہو تو ایمان نہیں، توحید نہ ہو تو عمل نہیں۔ اس لیے پہلے جملے میں کیا ہے؟ توحید۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ اللہ، تمام عیبوں سے پاک ہے، تمام شریکوں سے پاک ہے، تمام کمزوریوں سے پاک ہے، بھولنے سے بھی پاک ہے، پینے اور کھانے سے بھی پاک ہے، ہر اس کمزوری سے
اللہ پاک ہے جو کمزوری مخلوق کے اندر موجود ہے۔ اس لیے اللہ نے سبحان کا لفظ اس لیے بیان فرمایا تاکہ کوئی عقیدے کا کمزور بندہ یہ نہ سمجھ لے کہ ہمارے آخری پیغمبر کو تو معراج جو ہوا ہے اتنی بلندی پہ پہنچ گئے ہمارے نبی، کہیں اللہ کی ذات و صفات میں ہمارے نبی شریک ہو گئے ہوں گے۔ اتنا جو بلندی پہ چلے گئے، اتنی اللہ کے پاس چلے گئے معراج کی رات، کہیں اللہ کے برابر نہ ہو گئے ہوں ہمارے پیغمبر، کہیں اللہ کی ذات و صفات میں ہمارے نبی شریک نہ ہو گئے ہوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے محمد الرسول اللہ کو معراج کروایا، وہ شریکوں سے پاک ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ شرکت سے بھی پاک ہے، سانجھی معاملے سے پاک ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں کوئی نبی ولی شریک نہیں، اس کی آیات کے اندر قدرت و علم کے اندر کوئی جن فرشتہ شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ لیلاً، رات کے وقت اللہ نے معراج کروایا ہے، الی المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ زمینی سفر ہے ہمارے پیغمبر کا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر مسجد اقصی سے عرش معلی تک اللہ نے سفر کروایا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے کیوں میں نے اپنے نبی کو معراج کروایا ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ میں اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا سکوں، اپنی قدرت کے علامات دکھا سکوں۔ یہ دنیا اور ہے، اللہ کے پاس جو ہے وہ اور ہے، اس لیے میں نے اپنے پیغمبر کو اپنے پاس بلایا ہے۔ اور ایک وجہ تو یہی ہے کہ میں نے اپنے پیغمبر کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلائی ہیں۔ دوسرا اللہ نے فرمایا ہے، میں اللہ نے مین مسئلہ بیان فرمایا تھا۔ کون مسئلہ؟ انہ هو السمیع البصیر، پکی بات ہے، پردوں کے پیچھے سے سننے والا وہ ہے، پردوں کے پیچھے سے دیکھنے والا وہ ہے، جس اللہ نے محمد الرسول اللہ کو معراج کروایا ہے۔ ہمارے پیغمبر جس وقت اللہ پاک کے پاس گئے ہیں، اللہ کریم نے فرمایا میرے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم ما جئتنی بھی، اے میرے پیغمبر اتنا جو سفر کر کے آپ اوپر پہنچائے ہیں، اتنی سفر کر کے آپ میرے پاس آئے میرا پیغمبر، مگر آپ یہ تو بتلائیں میرا محبوب آپ میرے لیے کیا تحفہ لے کے آئے ہیں؟ ما جئتنی بھی، میرے لیے میرا محبوب کیا تحفہ لے کے آئے؟ میں آپ کا محب ہوں میرا پیغمبر، آپ میرے محبوب ہیں، میرے لیے زمین سے کیا تحفہ لے کے آئے میرا پیغمبر؟ اللہ کے پاک پیغمبر پاک رسول زبان مقدس زبان اطہر بول کے بتلاتے ہیں، اے میرا اللہ اور تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس تھوڑی محنت کوشش کر کے اللہ تیرے لیے تحفہ لے کے تیری دربار میں آیا ہوں۔ کون سا تحفہ ہے؟ ہمارے نبی فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، اللہ یہ عبادتیں تیرے لیے میں لایا ہوں، التحیات للہ، ساری قولی عبادتیں تیرے لیے ہیں، زبان کی تعریفیں تیرے لیے، والصلوات للہ، اور نماز بھی تیرے لیے میرا اللہ، میری قربانی بھی تیرے لیے میرا اللہ، میرا زندہ رہنا بھی تیرے لیے، اور میرا دنیا سے مر جانا بھی للہ،
खालिस तेरे लिए मेरा अल्लाह, वत्तय्यबात, और मेरी माली इबादत भी तेरे लिए, ज़कात है, सदका है, कुर्बानी है। अल्लाह जो भी बातें हैं, कौल भी तेरे लिए, अमल भी तेरे लिए, माली इबादत भी तेरे लिए मेरा अल्लाह, और मेरे पास कुछ नहीं है मेरा अल्लाह, यही कोशिश करके तेरे पास ले आया हूँ। मेरी और आपकी इबादत भी यही तीन है ना, या ज़ुबानी इबादत है, या बदनी है, या माली इबादत है। और तो कोई इबादत नहीं है ना इस्लाम में, ये तीन इबादतें हैं मेन, ये तीन इबादतें। इन तीनों के साथ आप नमाज तो पढ़ते हैं, तशहुद के अंदर तशहुद भी पढ़ते हैं, मगर तर्जमे का आपको पता नहीं होता। अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यबातु, इन तीनों के साथ लिल्लाह लगता है। पहले जो कहा ना अत्तहियातु लिल्लाह, कौली इबादत लिल्लाह, अल्लामुल तखसीस, अल्लाह सिर्फ तेरे लिए है, और बदन की इबादत भी तेरे लिए, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, बाकी माली इबादत हैं, सब की सब लिल्लाह। उसके अंदर गैरुल्लाह का हिस्सा, किसी नबी वली जिन फरिश्ते का हिस्सा, किसी छोटे बड़े का हिस्सा, किसी पीर साहब का हिस्सा, किसी दाता और आका का हिस्सा उसमें नहीं, लिल्लाह। हमारे नबी जब लिल्लाह कह रहे हैं तो हम भी कहें खुश हो के लिल्लाह। अल्लाह हमारी हर इबादत किसके लिए है? अल्लाह के। तो शब्बे मेराज, मेराज का सबूत कहाँ से हुआ? बोलो। कुरान पाक की नस्से कतई से साबित है। इसलिए शब्बे मेराज, मेराज नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इनकार करने वाला गोया कुरान का मुनकिर है, और जो कुरान का इनकार करे वो मेरे नबी का उम्मती बन सकता नहीं है। दूसरी चीज़ है शब्बे कदर। वक़्त हो गया, बिल्कुल मैं मुख्तसर समझाऊँ। शब्बे कदर जिसको कुरान ने लैलतुल कदर भी कहा है और लैला मुबारका भी फरमाया है। लैल कहते हैं अरबी में रात को। तो शब्बे कदर, लैलतुल कदर की जो रात है, इसका जिक्र भी कुरान पाक की नस्से कतई से साबित है। बात समझ आ रही है? ये 25वां सिपारा, सूरत का नाम सूरत दुखान है। ये आपके सामने कुरान खुला हुआ है। इस सूरत की दूसरी आयत के अंदर रब ने फरमाया है, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन। चूँकि इस लैलतुल कदर की रात अल्लाह ने कुरान उतारना शुरू फरमाया था, कुरान मुक़द्दस उतारना शुरू फरमाया था, इसलिए इस रात में नुज़ूल कुरान का जिक्र आ रहा है। किसका जिक्र आ रहा है? इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका। और आखिरी सिपारे सूरतुल कदर में आता है इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर। तो इसमें नुज़ूल कुरान का होना इस बात की दलील है कि कुरान की इस आयत से शब्बे कदर लैला मुबारका मुराद है। बात समझ आ रही है? तो शब्बे कदर का जिक्र कहाँ से हुआ? कुरान पाक की नस्से कती से। तो शब्बे कदर, लैलतुल कदर का भी इनकार करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज है। अब तीसरी चीज़ है शब्बे बारात, जो अभी आने वाली है, चंद दिन के बाद आ जाएगी। मनाते हैं कि नहीं मनाते? आप मनाएंगे? अच्छा, मैंने कहा मनाएंगे तो फिर मुझे बतलाना, चलो मैं भी आ जाऊं आपके साथ। भाइयों, बात इंसाफ की ज़रा समझना और अपने दिल से फैसला करना। शब्बे बारात जो है ना, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बात समझ आ रही है?
شب برات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ یہ پورے قرآن پاک کے 30 سپارے ہیں، ان 30 سپاروں سے کوئی دنیا کا مولوی شب برات کی کوئی ایک آیت پڑھ کے دکھائے، چلو ایک نہیں آدھی آیت پڑھ کے دکھائے شب برات کے متعلق ہو، ہیں کوئی دنیا کا عالم پڑھ کے دکھائے قرآن سے ایک آیت۔ میں نے آپ کو اپنا معراج النبی، لیلۃ المعراج اور لیلۃ القدر پر قرآن کی آیت پڑھ کے دکھائی ہے نا۔ اب شب برات کے بارے میں قرآن کے اندر کوئی آیت ہو تو میں آپ کو پڑھ کے دکھاؤں کہ شب برات منانا بھی جائز ہے۔ جب قرآن میں نہیں ہے تو پھر میں بھی قرآن کی آیت پڑھ کے بتلا سکتا نہیں ہوں۔ اگر کسی عالم کے پاس زیادہ کچھ علم ہے تو قرآن سے آدھی آیت پڑھ کے شب برات کو ثبوت دکھا دے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ بھائیو، اس شب برات کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، بڑے بڑے امام ملا علی قاری رحمہ اللہ شارح بخاری ہے، وہ لکھتے ہیں موضوعات لابن جوزی، امام ابن جوزی کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں، موضوعات کتاب کا نام ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ شب برات کے اندر کی جانے والی عبادات اور باقی جتنا کچھ کیا جاتا ہے نوافل، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ موضوع اور من گھڑت باتیں ہیں۔ ملا علی قاری، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف کی شرح کرنے والا محدث ہے، اور اغلاط العوام کتاب ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ لکھتے ہیں کہ اس شب برات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اغلاط العوام کے اندر دیکھ لینا، یہ اپنی بات نہیں کر رہا، اتنے بڑے بڑے امام اور بڑے لکھ گئے۔ اس لیے اس رات کو منانا بھی جائز نہیں، اور باقی جو عبادات اور ان چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے وہ ہم تب کریں جب ہمارے نبی نے اہتمام کیا ہو۔ جب ہمارے نبی نے نہیں کیا تو پھر ہمارے لیے بھی کرنا جائز۔ ایک روایت آتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے شب برات کے دن کے روزے کے بارے میں، مگر وہ روایت حدیث کی صرف ایک کتاب میں ہے، باقی 5 کتابوں میں وہ حدیث نہیں ہے، صرف ایک کتاب میں ہے۔ امام بخاری کو وہ حدیث نہیں ملی، باقی محدثین کو صرف ایک امام لکھ رہا ہے وہ روایت، اور اس کے بارے میں باقی سارے ائمہ محدثین لکھتے ہیں کہ یہ روایت من گھڑت موضوع ہے، جس کو نسبت حضرت علی کی طرف کر دی گئی ہے، یہ حقیقت میں ہمارے نبی کی حدیث نہیں ہے۔ اور ایسے دیگر محدثین لکھتے ہیں کہ شب برات کے بارے میں جتنی روایات ہیں سب کی سب موضوع اور من گھڑت ہیں، کوئی ایک بھی حدیث روایت قابل حجت نہیں ہے، قابل دلیل نہیں ہے۔ میری بات سن رہے ہیں آپ اگر میری بات پہ اعتبار نہ ہے تو اپنے عالم، کسی اچھے عالم سے جا کے پوچھنا کہ شب برات کے بارے میں ہمیں کوئی ایک صحیح حدیث دکھلا دیں مولانا صاحب، صحیح حدیث ہو تو پھر ہم شب برات منائیں گے، سارا کچھ کریں گے۔ کسی اچھے عالم، مستند عالم سے پوچھ لینا جا کے۔ اور آخر میں ایک بات اہم آپ کی معلومات کے اندر میں دینا چاہتا ہوں، اس شب برات کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، اس شب برات کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے جو میرے نبی کے صحابہ کے مخالف ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اشارہ تو سمجھ آ گیا ہوگا۔ جو میرے نبی کے صحابہ کے دشمن ہیں، مخالف ہیں، ان کا تعلق ہے شب برات کے ساتھ۔ کیسے؟ وہ اس شب برات والی رات کسی سمندر، دریا اور نہر کے اوپر جا کے پرچیاں لکھتے ہیں، ان پرچیوں میں صحابہ کرام کے نام لکھتے ہیں، نام لکھ کے صحابہ کرام کے نام وہ دریا یا سمندر یا اس نہر میں پھینک دیتے ہیں، اور پھینک کے کہتے ہیں ہم ان صحابہ سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، ہم ان صحابہ سے
یہ اس رات کو کرتے ہیں، شب برات والی رات۔ مسلمان ہمارے اتنے سادے ہو گئے ہیں کہ وہ منا رہے ہیں صحابہ سے برات کا اعلان، اتنا بڑا کفر کر رہے ہیں کہ وہ صحابہ سے آزاد ہو رہے ہیں، اور میں اور آپ شب برات منا رہے ہیں۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ وہ لوگ شب برات والی رات یہ کام کرتے ہیں، اور یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ ایک بہت بڑے عالم ہیں حضرت مولانا علامہ محمد طاہر پٹنی گجراتی، ان کی کتاب ہے تذکرۃ الموضوعات، اس کے اندر انہوں نے بڑی تفصیل سے یہ بات لکھی ہے کہ مسلمانوں سے اس رات کا کوئی تعلق نہیں ہے، شب برات منائے تو وہ منائے جو صحابہ کا دشمن ہے، جو صحابہ کا مخالف ہے۔ اس لیے اس شب برات کو شب برات کہتے ہیں کہ اس میں برات اور بیزاری کا اعلان کیا جاتا ہے، اس لیے وہ لوگ مناتے ہیں، مسلمانوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق۔ اللہ پاک ہمیں دین کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا